مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کوئی کتاب میں صحیح حدیث کو انکار کر کے اسے احد قرار دیا ہے، احادیث۔ بہرحال امین احسن اصلاحی اللہ تعالیٰ سب کو بخشے، مولانا مودودی، ان سب کا عقیدہ حدیث کے بارے میں غلط ہے، پورے طور پر غلط ہے۔ اگر کوئی شخص ان کا عقیدہ لے رہا ہے اور پھر ان کا جو ان کی جو طریقے تنظیم ان کا، اور اس تنظیم کے تحت جو رافضہ اور سب کے ساتھ اپنا تال میل رکھے ہیں، یہ سب پورے طور پر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم طلبۃ العلم کو چاہیے کہ ہم صحیح راستہ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں روزانہ، اہدنا الصراط المستقیم، وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو ڈھونڈیے۔ کیا پہلے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام، ایک آدمی کو، حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجا، 100 آدمی کو ملا کر کے بھیجتے تب تو جا کر کے ان کو یقین ہو جاتا کہ پیارے رسول نے بھیجا ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا سب شبہ میں رہے؟ نہیں، ان سے صاف کہا کہ تمہیں کہنا ہے کہ اول ما تدعوہم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پورے معنی کو سمجھانا۔ اکیلے ایک آدمی، یہ ایک آدمی کی خبر صحیح ہے۔ ایک آدمی خود، آپ اگر صحیح سچے ہیں، ہمیں کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں اور آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے، تو ہم کیسے آپ کو جھوٹا کہہ دیں؟ اگر کہیں گے تو یقیناً آپ کو برا لگے گا۔ مشکل یہ ہے کہ انسان انصاف پسند نہیں ہے۔ یہی رافضہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دے، ان کے کفر اور ان کے فسق کا، بلکہ کفر خالص کا، کہ اگر ان کو کوئی کہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، اور تم امین ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم قرآن تلاوت کرو، زاہد ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لیکن تمہاری بیوی زانیہ ہے، برداشت کرے گا؟ کمبخت نہیں برداشت کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ام المومنین کو جو انہوں نے تہمت دی ہے اور اس کو دہراتے رہتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کی تمام بچیاں ہمیشہ متاع کے نام سے، اللہ المستعان۔ تو یہ آدمی انصاف پسند نہیں ہے۔ انصاف سے اگر کام لے تو یقیناً خود مولانا مودودی کی ایک بات کا اگر انکار کر دیا جائے تو دنیا کھڑی کر دیں گے چیخ کر کے کہ کیوں اور کیسے۔ اور پیارے رسول کی حدیث کے بارے میں جو انہوں نے تعویلات کی ہیں، ان کو بڑے ہی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں لوگ، بڑی ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ جی، کوئی شاعر تھے کسی جماعت، جیسے ہوتا ہے یہاں کہ لوگوں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ دنیاوی معاملات میں بڑے آگے ہوتے ہیں، بڑھ بڑھ کر کے آپ اور اپنے کو اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اخلاص پر حملہ ہے ان کے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں، ایسا کرتے ہیں اور اپنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہندوستان میں اللہ کے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ سفارت خانوں میں ہمارے طلبہ جاتے تھے تو سفارت خانوں میں انہی کے تزکیہ وغیرہ پر ان کو ان کے شہادت اور ان کی سرٹیفکیٹ کی تصدیق ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اس نے ہمیں اس بار میں بہت کوشش کی تھی، اگرچہ کچھ لوگ جو ہے، بہرحال تو کہنے کا مطلب میں دور کہاں نکل گیا کیسے، اور وہ کھل کر کے ابھی یعنی آپ کے سامنے کبھی ذکر بھی کیا، 2 سال ہو گئے ہوں گے، کسی موقع پر ایرانی سفارت خانے سے جماعت اسلامی کے کسی دفتر میں باقاعدہ سنا ہے مولانا جلال الدین عمری بھی اس میں تھے، جن کے بارے میں بہت ہم عالم جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں علم کو ایک طرف رکھ کر کے آدمی کام کرتا ہے، تو انہوں نے بہت کچھ باتیں الٹی سیدھی اس کی سنی اور چپ رہے سب لوگ۔ صحابہ کرام کے بارے میں بہت بڑی باتیں کہیں اور چپ رہے۔ یہ رپورٹ مجھے اور یہ خبر کہ اچھے موثوق بھی دوست نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کتاب اور سنت رسول صحیح ہے، جو طریقہ ہے صحابہ کرام کا، جو طریقہ محدثین کا تصحیح حدیث کا ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کی کتاب پڑھنے کی، علمی کتابیں اچھی سے اچھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ اگر ردود کی پڑھنی ہے تب بھی آپ کو اہل حدیث علماء کی، جنہوں نے الحمدللہ قرآن حدیث سے مسائل کو ثابت کیا ہے، وہ کتابیں پڑھیں
اور بیکار میں ذہنی عیاشی کے لیے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کر کے وقت ضائع کریں، اور یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور استفادہ اچھا کر کے ٹھیک ہے اگر آپ توسع میں جا رہے ہیں، آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں سن رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں، تو آپ اس قسم کی کتابیں پڑھ کر کے اس معنی میں پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں اس پر تنقید کر کے لوگوں کو متنبع کریں۔ میں کہوں گا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنے کی، علمی کتابیں اچھی سے اچھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ اگر ردود کی پڑھنی ہے تب بھی آپ کو اہل حدیث علماء کی جنہوں نے الحمدللہ قرآن حدیث سے مسائل کو ثابت کیا ہے وہ کتابیں پڑھیں، اور بیکار میں ذہنی عیاشی کے لیے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کر کے وقت ضائع کریں، اور یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور استفادہ اچھا کر کے ٹھیک ہے اگر آپ توسع میں جا رہے ہیں، آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے پیچھے لوگ ہیں سن رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں، تو آپ اس قسم کی کتابیں پڑھ کر کے اس معنی میں پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں اس پر تنقید کر کے لوگوں کو متنبع کریں۔ میرے والدین جماعت اسلامی کے رکن ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو مولانا کے بارے میں ان کو جب میں نے ایسا بتایا تو کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں اسے غلطی سمجھ کر نہیں چلتے، ہم کیوں اسے غلطی سمجھ کر نہیں چلتے، یہ اور یہ میرا بھی سوال ہے۔ کیا مطلب غلطی سمجھ کر کے؟ غلطی کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، علماء سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ مولانا امین نصاحی کے اوپر جو تنقیدیں ہوئی ہیں اور ان کی رائے اور ان کی کتابوں پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، علماء کے جو خالص دین کے خادم الحمدللہ کتاب سنت کے ہیں، انہی کی تردید میں یا انہی کی تعلیف میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اپنے طور پر کہنا صحیح ہے تو ایک ہندو بھی ایک سکھ بھی اپنے کو صحیح سمجھتا ہے۔ شیخ کیا میں ایک سمجھ میں یہ ان کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ایک آدھ غلطی ہے، مطلب انہوں انسان ہونے کے ناطے ایک آدھ غلطی کر دی تو پوری چیزوں کو رد مت کر دو، شاید وہ بولنا یہ تو چاہ رہے ٹھیک ہے، لیکن کیا ضرورت ہے ایسی شبہ کی چیز جس میں آپ غلطی اور صحیح کا فرق نہیں کر سکتے ہیں، ایسی چیز اٹھانے کی؟ ہاں اگر اس کو چھاپنے والے نکال دے رہے ہیں اس کو، جیسا کہ طلب کیا گیا بہت سے لوگوں سے، خود اللہ اکبر مولانا ایک بہت بڑے عالم حنفی عالم، انہوں نے آیت غلط لکھ دی اور اس سے غلط استدلال کیا، وہ کتاب 4 مرتبہ چھپی، لوگوں نے انتباہ بھی کیا، تنبیہ بھی کیا، لیکن وہ منتبہ نہیں ہوئے، اور اسی طرح چھاپتے رہے کہ دیکھو یہ بھی تو آیت ہے کہ جہاں بڑے علماء کی اتباع کا حکم ہے، یعنی تقلید کا، اس سے تقلید کی کشید کی ہے اس سے، اور وہ کتاب تنبیہ کے باوجود بھی بار بار چھپتی رہی۔ پتہ نہیں اب اس وقت میرے پاس وہ نسخہ ہے جو پرانا نسخہ تھا، وہ میرے پاس ہے جو چھپی ہے دوسری یا تیسری طباعت میں تنبیہ کے بعد بھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کیوں آپ ایسی شبہ کی چیز پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو یقین نہیں کون چیز صحیح ہے کون چیز غلط ہے؟ ہاں ان سے کہا جائے کہ اس کو صاف کرو، غلطی سے نکال کر کے اور کسی عالم کو دیجئے، اس میں نشان لگا دے تو آپ اس کو پڑھیں۔ بہرحال ہر ایک اپنے نفس کا، اپنے مستقبل کا کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنے نفس کا مالک ہے۔ کل نفس بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کچھ نہ کچھ تو ڈالتے رہیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ نہیں، عام آدمی کو اپنے کو بڑا عالم سمجھ کر کے یہ کہنا کہ نہیں ہم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے، یہ ایک عالم ہے، ان کی بھی اتباع ہے، تو اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی تو اسی طرح کی بات ہے، احمد رضا کی بدعتوں کو بھی قبول کریں، کہیں وہ ایک عالم تھے۔ معیار جو اللہ نے میزان اتارا ہے وہ میزان کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اس پر ہر مسئلے کو تولیں، اگر صحیح ہے، اور تولنے والوں سے جو تول سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ترازو ہے، ان سے یہ مسائل آپ طلب کریں۔